بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے، معجزے میں ڈھل جائے کہ سامنے مدینہ ہو اور دم نکل جائے، سامنے مدینہ ہو میرے انشاءاللہ تعالیٰ 11ویں شریف بھی نزدیک ہے اور انگریزی کیا تاریخ بنتی ہے 11ویں شریف؟ بدھ کو ہے 23 جون انشاءاللہ تعالیٰ 11ویں شریف ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ مختلف موضوعات پر بیان کرم بند ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ 11ویں شریف پر خدمت کرنے والوں کے لیے بیان ہوگا، اس پر کام جاری ہے انشاءاللہ۔ خدمت کیا ہوتی ہے اور خدمت کس کو کہتے ہیں، خدمت کیسی کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ پہلی شریف کا بیان ہوگا، دوسری شریف دیکھی جائے گی، ٹائم ملا تو رجب کا بھی ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہ مہینہ بھی کی عرش پر آمد کے آمد تو آمد ہے، لیکن یہ عرش پر آمد ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی منسوب ہے، تو نسبت یہ مہینہ رکھتا ہے، اس لیے دوبارہ ہمارے بیٹھے مجلس میں نعت خوانی بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سارے نعت خواں نہ پڑھ سکے، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ سارے نعت خواں ابھی بھی کافی تعداد میں بڑھ چکے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ سب کو پڑھا جائے، کہ حاضری ویسے بھی ہو سکتی ہے، جیسے 11ویں شریف پہ عصر سے مغرب سے نعت خوانوں کے لیے ٹائم رکھتے ہیں، اس وقت آ جائے تو ٹھیک ہے، حاضری آسمانے پہ نعت پڑھ کے ہی ہونی ہے، ویسے بیٹھ کے نہیں ہوتی پیر کی بارگاہ کے اندر، تو ضروری نہیں ہے، جو سنا جائے اس پر عمل ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے باقی نعت کا حضرات کو چاہیے کہ وہ سرکار کی محبت میں پڑھے، اس لیے کل بھی میں جیسے یاد کر رہا تھا، فقیروں کی بات ہے کہ نعت خواں کی طرف نہیں دیکھنا کہ وہ کون ہے اور کیسے کر رہا ہے، یہ دیکھنا کیا پڑھ رہا ہے، اس کی ذات کی طرف جانا کون ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کس کے لیے پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، یہ دینا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے پڑھنے والا جو ہے عشق پر پورا نہیں اترتا، سننے والا اتر جاتا ہے، سننے والا عاشق بن جاتا ہے، منزل کو پا لیتا ہے، پڑھنے والا نہیں پاتا، وہ پہلے تک ہی رہتا ہے، بس آگے کی کہانی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس لیے اللہ تعالیٰ انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ جو کام میں دن میں ہوتے ہیں اتنا مقصد کرنے کا اس پہ تکیہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اس پہ اتنا کوئی تکیہ نہیں رکھا، لیکن اگر محبت میں کوئی دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ محبت میں کوئی دیتا ہے تو ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات، جو نیت ہے اس کے مطابق ہی سب فرض ہے، تو خدمت کا جہاں سے تعلق ہے وہ بھی نیت سے ہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 11ویں شریف بیان کروں گا کہ خدمت کا جو تعلق ہے وہ بھی نیت سے ہے، یہ خدمت نہیں ہے کہ جو کو 2-4 پیسے کا دے دیے اور جناب مسجدوں میں اور یا جب آسانوں میں تو اسپیکر پہ اعلان کرائیں گے، پریشان کرنا نہیں ہوتا، دل کو راحت نہیں ملتی جب تک اسپیکر پہ سائیں کا نام نہ آ جائے، میں اتنے پیسے دیتے نہیں، آسانے لوگ اتنے مدرسوں دیتے نہیں، اتنے دربار میں دیتے نہیں، مسجد میں دیتے، جب تک اسپیکر پہ اعلان نہ ہو جائے تو آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، یہ خدمت نہیں کہلاتی، بزرگوں کے ہاں فقیروں کے ہاں یہ خدمت نہیں ہے، دھوکہ ہی دھوکہ ہے، دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ضائع ہو، خدمت وہ ہوتی ہے جو نیت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی سی جلدی خدمت کی جاتی کروں گا آگے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ یعنی صرف سمجھا دیتا ہوں کہ خدمت کیا ہوتی ہے، بقیہ چلتی رہے گی۔ پھر ہمارے سے خبر عرض کرتا ہوں، یہ مہینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرش پر آمد کے سلسلے میں اس لیے اس کی اپنی برکت ہے، ہم جو بیٹھے ہیں عام دنوں کی برکت ہے، اس مہینے کی زیادہ برکت ہے، اس میں بے شمار اقوال ہے، بزرگان اسلام نے لکھے اور بیان کیے اور چھپایا اور کیا، ليلة القدر کو بھی جیسے ذکر ہے تو رمضان مبارک کی برکت سے رات تو رجب کا بھی ذکر ہے، ليلة القدر کا رجب کا بھی ذکر ہے،
تو وہ رجب میں بھی آ سکتی ہے، شعبان میں بھی آ سکتی ہے، رمضان میں بھی آ سکتی ہے. تو بدروں کو خود داتا کا جواب شاہد نے بھی یہ فرمایا. اس لیے کئی جگہ پہ یہ فرمانے ملتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات وہ رجب میں بھی آ سکتی ہے، وہ شعبان میں بھی آ سکتی ہے، رمضان میں تو پھر اللہ ہی جانتا ہے. دوبارہ اس لیے ہر دفعہ تو اسی ہم نے یہ لیلۃ القدر کی نیت کر کے بھی اگر ہم بیٹھیں گے تو پھر بھی اس کا اجر ہوگا کیونکہ اس مہینے کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرش پر آمد پہ یہ بات ہے. اس مہینے کی نسبت آمد مصطفیٰ ہے عرش پر. علامہ سبوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو حق المجالس کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ یہ مہینہ دل کو صاف کرتا ہے، یہ مہینہ دل کو صاف کر دیتا ہے. اور جو شعبان المعظم ہے، شب برات جس کو کہتے ہیں، چھٹکارے کی رات، وہ جو مہینہ ہے وہ جسم کو پاک کر دیتا ہے. اور جو اس کے بعد رمضان المبارک ہے وہ روح کو پاک کر دیتا ہے. اس لیے یہ مہینہ رمضان المبارک کی بھی آمد میں روزے رکھے جاتے ہیں، عادت ہو جاتی ہے. اس لیے روزوں کا بھی اہتمام اس مہینے میں ہو جاتا ہے، آغاز ہو جاتا ہے. اس لیے یہ رمضان شریف کی آمد کی بھی یہ خبر ہوتی ہے کہ رمضان شریف کی بھی آمد یہ خبر پہنچ جاتی ہے عوام الناس میں اس مہینے سے. یہ بھی نسبت ہے اور نسبتوں کے ہی مہینے ہیں یہ چیزیں. اس لیے دوبارہ اس کے مطابق ایک طرف اور بھی ہم فرماتے ہیں کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے. اور اگلا جو مہینہ ہے وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے اور اس کے بعد پھل کھانے کا مہینہ ہے رمضان مبارک. یہ بھی فرماتے ہیں علامہ پوری رحمۃ اللہ علیہ تو وہ فرماتے ہیں کہ بندہ عبادت کا بیج بوئے اس میں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس میں رمضان المبارک میں فصل رحمت نکال سکتا ہے. اور شعبان المعظم کو اگرچہ وہ آنسوؤں سے شراب نہیں کرتا، اس بیج میں فصل میں پانی نہیں ڈالتا، اپنے آنسوؤں کا پانی نہیں ڈالتا، اور رمضان المبارک میں پھر رحمت کی فصل نکال سکتا ہے. جو مہینہ اگلا ہے وہ آنسوؤں سے شراب کر رہا ہے، جس میں آپ نے ختم شیب میں بھی چلنا ہے کرو گا، وہ آنسوؤں سے شراب کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ جو مہینہ ہے یہ عبادت کا ابتدا ہے، عبادت کی ابتدا ہے کیونکہ عرش پہ آمد مصطفیٰ ہے. اس لیے ٹاپک نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پھر آپ کو بتائیں گے کیسے آمد ہوئی تھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں. انشاءاللہ شعر پڑھتے ہیں کہ آگے سلسلہ چلتا ہے. اکھیاں وچ سونے ماہی دی تصویر وسائی پھرنا، اکھیاں وچ سونے ماہی دی تصویر تیرا ذکر کریں دیا
تھکدا نہیں، کسی غیر ولی میں تکدا نہیں، جس